خان کی شیخ شرامتی کے لیے باواز بلند شلوات پڑھتے ہیں. ہمارے مومن بھائی منور بھائی نے مجھ سے کہا کہ باجی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، دعائیں ان کے لیے اللہ کریم کربلا کی شکل میں شفا کلی کامل عاجل عطا کرے. ان کی بھی اس صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند شلوات پڑھتے ہیں. سکھر میں عالم دین مولانا عالم شاہ مسلم کی زوجہ کا صبح انتقال ہوا اور ہمارے اسد بھائی جو ان کے دوست کا روممیٹ کا انتقال ہوا. ان دونوں کے اشارے ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات عزیزان محترم، معرفت نفس کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج الحمدللہ تیسری مجلس ہے مسلسل آپ کی خدمت میں. سورہ مائدہ کی 105ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کو تھامو، اپنے نفس کی حفاظت کرو. آنے والے انشاءاللہ دنوں میں عرض کروں گا کہ نفس کی کتنے سٹیجز ہیں، نفس کے کتنے مراحل ہیں. نفس کیوں ہم نفس کو تھامے بھائی؟ قرآن کہہ رہے نفس کو تھامو، نفس کی حفاظت کرو، تزکیہ نفس کرو، تہذیب نفس کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. معاشرے میں جتنے گمراہ ہیں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم سدھرے ہوئے ہو.
اگر تم اچھے ہو کسی کی برائی تم پر اثر انداز نہیں ہوگی. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ مرجعکم جمیعا، سب یہ بات ذہن میں رکھو کہ پلٹ کر تم سب نے اللہ کے پاس جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون فینبئکم بما کنتم تعملون. وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں. علم میں کسی کی بات نہیں آ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ملائکۃ اللہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں. میرا مولا امام زمانہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ دیکھ رہا ہے جو کون کیا عمل کر رہا ہے. لیکن پیغام یہی ہے شاید تم اپنے نفس کی حفاظت کرو اور کسی کے ڈر میں مت آنا کہ فلاں مجھے گمراہ کر دے گا. اگر تم مضبوط ہو، نفس تمہارا قوی ہے، اگر تمہارے نفس میں جان ہے، قوت ہے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. میں ایک بالکل ابتدا میں ظاہری سی بات سے موضوع چونکہ میرا یہ نہیں ہے اور خواتین بھی مجھے سن رہی ہیں، مرد حضرات بھی سن رہے ہیں اور یہ معاشرتی مسائل ہیں، اس ممبر سے اچھے انداز میں اگر ڈسکس ہو جائیں اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں. میں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گفتگو آگے بڑھ جائے گی. ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اگر تم سدھرے ہوئے ہو تمہیں کوئی بگاڑ ڈرنے کی ضرورت نہیں. شیخ بھائی نے لکھا اپنی کتاب میں، مختصر سا پیغام ہے چھوٹا سا، اگر ہو سکے تو کلپ بنا کے سب کو سنائیے. اب اپنے آپ کو سدھارو، دوسروں کی فکر میں پڑنے کی ضرورت، اپنے گریبان میں جھانکو، دوسروں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب خود سدھر گئے اب تمہارے اوپر شریعت ذمہ داری عائد کرے گی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی. اس سے غافل نہیں ہونا، وہ بات کا ہے. لیکن پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو. ہمارے یہاں امر بالمعروف وہ کر رہا ہوتا ہے جس کو معروف کا پتہ ہی نہیں، نہی عن المنکر وہ کر رہا ہے جسے منکر کا پتہ ہی نہیں. نتیجے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اگر میں ٹھیک ہو گیا، اگر آپ ٹھیک ہو گئے، معاشرہ پورا ٹھیک ہو جائے گا. شیخ بھائی نے اپنی کتاب کے اسٹور میں واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک زاہد بڑا متقی پرہیزگار آدمی زوجہ سے ناچاکی ہو گئی، بیوی سے اس کی لڑائی ہو گئی کسی بات کے اوپر، اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا. ایک دوست اس کا پہنچ گیا، زاہد کا دوست تھا، کہنے لگا کیا مسئلہ ہے. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ہیں جن کو اپنے گھر کی نہیں ہوتی دوسرے گھر کی بڑی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ خدا را یہ حرکت نہ کرے. خدا را آپ اپنا گھر دیکھ لیجئے، دوسروں کے گھروں کے مسئلے خود ہی حل ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا پریشانی؟ کیوں تم اسے طلاق دینے لگے ہو؟ پریشانی کیا ہے؟ زاہد نے بولا بھائی وہ میری بیوی ہے، اگر اس کی کوئی برائی بھی ہے میں اپنی بیوی کی برائی تیرے سے کیوں کروں گا؟ اگر تم سدھر گئے تمہیں کوئی بگاڑ، تم اگر سدھرے ہوئے ہو تو پھر معاملات بہتر ہو جائے گے. بولا میری بیوی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی میری بیوی کی برائی مجھ سے پوچھتے ہو؟ آج پورے معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے. غیبت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، فساد ختم ہو جائے گا. میں سدھرا ہوں، میری بیوی ہے بھائی، شرم نہیں آتی سوال کرتے ہو. بہرحال لڑائی کے بعد طلاق دے دی اس نے. طلاق ہو گئی. اس عورت نے اپنی عدت گزار لی، کسی اور مرد سے شادی کر لی. 3-4 مہینے بعد پھر وہی دوست ملا، توجہ پیغام دینے لگا. کہنے لگا اچھا اب تو تم نے طلاق دی تھی، اب بتاؤ کیوں طلاق دی تھی؟ پہلے تو بیوی تھی، اب تو بیوی نہیں، اب بتاؤ کیوں طلاق دی تھی؟ اور ظاہر سے نے کہا بھائی پہلے میری بیوی تھی تو میں نے نہیں بتایا، اب کسی اور کی بیوی ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے سننے والوں کے. میں اگر سدھر گیا، غیبت کا دروازہ کیسے بند ہو؟ بھائی اس کو طلاق دے دی، وہ چلے گیا، پوچھنے سے ملے گا کیا؟ اگر میں بتا بھی دوں ہوگا کیا؟ ایک مومنہ کی برائی ہی دوسرے کے ذہن میں جائے گی نا. نئے کمال کون سا کرنا؟ اگر تم صحیح ہو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر تم بگڑنے پہ تیار ہو. اس نے غیبت کی، بولا میں بھی غیبت کرتا ہوں. ہم سب کا نفس آلودہ ہے. مجلس میں آتے یہ مجلس نفس کو پاک کرنے کی جگہ ہے. یہ نفس کو آپ خود محسوس کرتے جب
جب یہاں سے اٹھ کے جاتے کتنی روحانیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب بازار میں گئے، جب گناہ کی طرف گئے، جب برائی کی طرف گئے، جب حلال سے حرام کی طرف گئے، وہ ساری اسپرچولیٹی، وہ ساری روحانیت ختم ہونے لگتی ہے۔ پوری توجہ چاہے اس جملے کے اوپر، بڑا عظیم جملہ، بڑا کمال کا جملہ۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی 105ویں آیت، قصور والوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں آج کی اس تیسری مجلس میں، یہ جملہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، آیت کا ترجمہ سب کو یاد ہے، یاد نہیں ہے؟ 105 آیت میں پھر ترجمہ کر دوں، اے ایمان والو اپنے نفسوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو تھام کے رکھو، اے ایمان والو تزکیہ نفس کرو، اے ایمان والو تہذیب نفس کرو، علیکم انفسکم، اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ آیت جیسے ہی اتری، میرے نبی نے مسکرا کر کہا تم اپنے نفس کی حفاظت کرو، علی جو نفسی، میرا نفس علی ہے، فإنہ مطہر ومعصوم، میرا نفس معصوم ہے، میرا نفس پاکیزہ ہے، مجھے پرواہ نہیں، تم اپنی پرواہ علی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، علی کبھی شقی نہیں ہو سکتا۔ نبی فرما رہے علی کے نزدیک بھی گمراہی پٹک نہیں سکتی۔ بھائی وہ علی، قرآن جس کے ساتھ وہ قرآن کے ساتھ، حق جس کے ساتھ وہ حق کے ساتھ، خیر اس کے ساتھ خیر وہ خیر کے ساتھ۔ کیسے ہو سکتا ہے جو آئے تطہیر کا مصداق ہو، جو آئے مودت کا مصداق ہو، جو آئے مباہلہ کا مصداق ہو، جو آئے ولایت کا مصداق ہو؟ قرآن کی جتنی آیتیں، ابن عباس نے کہا جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اے ایمان والو، جس جس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آیا، ہر مومن کا امیر علی ہے، ہر مومن کا سردار علی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے برائی قریب آ جائے؟ اور ایک عام مومن قرآن کہہ رہا ہے اگر تم سدھر گئے تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ علی جو امام المتقین ہے، علی جو سید المعصومین ہے، علی جو سب کا سردار ہے، علی جو آئے تطہیر کا مصداق ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، نبی مسکرا کے کہے میرا نفس تو علی ہے، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ نفس، اللہ اکبر۔ یقین جانی جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا کتاب میں، مجھے مزہ آ رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ یہ ہے روحانی مزہ، پیسہ مل رہا ہے، بھائی بھوک مٹ رہی ہے، ہاں، اور روح کی بھوک مٹ رہی ہے، اور روح کو ایک مزہ آ رہا ہے۔ یہ جو مزہ ہے، اس مزے کی کیا کہیں؟ جب انسان کوئی بات سنتا ہے اچھا لگتا ہے، سنا اللہ سبحان اللہ، اس مزے پہ سارے مزے قربان ہیں۔ اس مزے کی خاطر انسان دنیا کی ہر نعمت، یہ جو مزہ ہے، جو روح کو مزہ مل رہا ہے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کیونکہ موضوع ہے، اور میں آپ مجھے ماشاءاللہ 7 سال سے سن رہے ہیں، میں جو موضوع دیتا ہوں اسی پر رہ کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، تاکہ پبلک جو آ رہی ہے یہ نہ ہو کہ موضوع تو پتہ نہیں کیا دیا تھا، باتیں کہیں اور کی کر رہے تھے، یہ نہ ہو۔ لہٰذا موضوع پر رہتے ہوئے نفس کی معرفت، ہم لوگوں کو اگر آپ کو میں اشرے کا موضوع دوں کہ سرکار آپ اشرا پڑھیے، تو آپ کہیں گے معرفت بدن موضوع رکھیے، معرفت جسم موضوع رکھیے، ہم اس پر خطاب کریں گے۔ معرفت نفس اصل موضوع ہے جس پر خطاب ہونا چاہیے۔ جسم کی معرفت سب کو ہے، بدن کی معرفت سب کو ہے۔ ادھر درد ہوا، بھاگ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سر میں درد ہو رہا ہے، میڈیکل اسٹور پہ پہنچ گئے، بھیا وہ پوسٹان کا پتہ، اس جگہ پوسٹان نہیں ہے، چلو پیناڈول دے دو، پیناڈول نہیں ہے، چلو پیراسٹامول دے دو، پیراسٹامول نہیں، چلو ڈسپرین دے دو۔ اللہ اکبر، بدن کی بیماری کے جتنے نسخے سب یاد ہیں۔ روح بیمار ہوئی تو پتہ ہی نہیں کچھ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روح بیمار ہوئی کوئی نسخہ ہی نہیں ہے۔ قبلہ علامہ صاحب کچھ بتاتے ہیں، بڑا پریشان ہوئے، تمہاری روح، جب تمہارا جسم بیمار ہوا تھا تمہارے پاس ڈاکٹر سے زیادہ نسخے تم نے یاد کیے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ پتہ ہے کہ نہیں، وہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں۔ روح بیمار ہو گئی، نسخہ چاہیے، میں بتاتا ہوں۔ روح بیمار ہو گئی، حدیث کے ساتھ پڑھو، کتاب نہیں ہے دعائے توسل پڑھو، کتاب نہیں ہے دعائے کمائل پڑھو، کتاب نہیں ہے زیارت عاشورہ پڑھو، کچھ بھی نہیں ہے درود کی تسبیح پڑھو، وہ بھی نہیں آتا،
علی 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 علی۔ یہ اسم علی روح کو تقویت عطا کرتا ہے۔ وہ دیکھیں سانسیں مریض کی بحال ہو رہی ہوتی ہے، بس یہ علی علی سے سانسیں بحال ہونا شروع ہو جائے۔ نسخے سارے ہیں آپ کے پاس۔ لوگ جب ظاہر تزکیہ نفس نہیں کیا، بدن میں غرق رہے، تھوڑی سی پریشانی آئی، اب گمراہ کرنے والے موجود ہیں۔ قرآن نے کہا تھا اگر تم سدھرے ہوئے ہو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں سدھرا ہوا نہیں تھا، پریشان ہوا، جس کو جسم کے درد کے 25 نسخے یاد تھے، روح کے لیے کوئی نسخہ یاد نہیں تھا، شیطان پہنچ گیا، فلاں بابا جی ان کے پاس چلے، جو چاروں بڑی توجہ چاروں، فلاں پیر جی بڑے پہنچے ہوئے ان کے پاس چلے۔ تشیع میں پیری کا کوئی سسٹم نہیں، یاد رکھیے۔ ہمارے یہاں پیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اس صوفیوں کے پاس سے پیر کا کانسیپٹ ہے۔ ہمارا سردار، ہمارا سب کچھ وقت کا امام، امام زمان صلوات اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیر جس کو اپنی معرفت نہیں، وہ پیر جس کو معرفت نفس ہے، جو میرے سامنے حرام کام کرے، جس کے ویڈیو کلپ پورے معاشرے میں چل رہے ہیں، جو عورتوں سے ہاتھ بھی ملا رہا ہے، عورتوں کے ننگے سر پہ ہاتھ بھی لگ رہا ہے، جو ہزار حرام کام آپ کی نگاہوں کے سامنے کر رہا ہے، کیسے اس پر اعتبار کر لیا؟ بھائی کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس جانے کی علی والے کو ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی ہے کیوں زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے؟ بھائی وظائف الابرار پہلے ہر گھر میں ہوتی تھی، مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہے، نکالیے زیارت عاشورہ پڑھی، دعائے توسل پڑھی، حدیث قصہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ حدیث قصہ واللہ العلی العظیم، قسم شریک کھا کر کرو، بڑے سے بڑی بیماری ہو، ہر درد کی دوا ہے حدیث قصہ ہے۔ کیوں؟ ہمارے بھروسے ختم ہوئے، ہمارے عقیدے کمزور کر دیے گئے، پتہ نہیں حدیث ضعیف ہے، پتہ نہیں فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں فلاں یہ کہہ رہا تھا، جو ہے نہیں۔ جسم کے معاملے میں ہم مضبوط رہے اور روح کے معاملے میں ہمیں گمراہ کر دیا گیا، فلاں پیر کے پاس، فلاں عامل کے پاس، فلاں مائی کے پاس۔ ہمارے آپ آئیے کراچی شہر کبھی، اتنے آپ کو جگہ جگہ دیواروں پہ اشتہارات نظر آئیں گے، ساوتری مائی، فلانا پتری بنگالی، فلانا پرکاش، فلانا ڈمکانا، پورے شہر میں اشتہارات لگے ہوئے۔ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مائی والے ہو، شرم آنی چاہیے ان کے پاس جاتے۔ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، جو غازی کا علم میرے سر پہ لہرا رہا ہے، تو علم کے نیچے آ کر سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ عقیدہ مضبوط رکھو اپنا، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ ان مجلسوں میں کون سا خزانہ ہے جو نہیں ملتا؟ ان مجالس حسین میں کیا کچھ ہے جو تقسیم نہیں کیا جاتا؟ پریشانی ہے، دوائی بھی نہیں مل رہی ہو نا، کسی مجلس کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، بانی مجلس کو تھوڑا سا تبرک دے دوں، میں مریض کو کھلا دوں گا، شفا مل جائے۔ میں نجف اشرف میں تھا، پہلا سال تھا، 2009 کی بات ہے، نجف اشرف، آیت اللہ سید مہدی الخرسان، ابھی یہ 95-96 سال کے ہیں، 90 کراس کر چکے ہیں۔ علامہ طالب جانی صاحب یہ کہا کرتے تھے، مجھے یقین ہے کہ اس بندے نے امام زمانہ کی زیارت کی بھی ہے، اتنا بڑا آدمی، اپنی آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں، کسی کو سنا سنایا بیان نہیں کر رہا۔ انہی کے مدرسے میں نے 1 سال گزارا، جب میں پہلی مرتبہ گیا بیوی بچوں کے بغیر، تو پہلا سال انہی کے پاس گزارا، ان کے مدرسے۔ تو ان کے مدرسے محرم کا عشرہ ہوا، خطیب مجلس پڑھا تھا، یہ خدا کے نیچے بیٹھتے تھے، ذاکر کو سنتے تھے۔ ذاکرین کا احترام کیجیے، جو ذکر علی سنا رہا ہے، جو ذکر حسین وہ محترم ہے، بیٹھ کے ذکر سنا۔ مجلس جب ختم ہو گئی، پوری توجہ چاہو، مجلس جب ختم ہو گئی، معرفت نفس، مجلس جب ختم ہو گئی تو ایک کیک تقسیم ہوا جس پہ کلونجی لگی ہوئی تھی، کالے دانے کی کلونجی، سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کلونجی میٹھا کیک۔ میں ان کانوں سے سننے کے بعد، ان آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بول رہا ہوں، اس آیت اللہ نے کیک تبرک میں لیا اور کہنے لگے، دیکھو میں شوگر کا ہائی مریض ہوں،
شدید شوگر ہے مجھے، لیکن میں پھر بھی یہ شوگر والا کیک لے رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے حسین کے نام پہ جو نیاز ملتی ہے اس میں شفا ہوتی ہے۔ توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ جس نفس میں طہارت ہو وہ یہاں پہنچے گا، جس نفس میں طہارت ہو وہ یہاں پہنچے گا۔ مجھے یاد ہے سندھ جعفر شہید مرحوم، آپ سب جانتے ہیں سندھ جعفر، مولانا ذاکر صاحب پڑھنے والا، اچھا بہترین شاعر، بہترین آواز۔ تو ایک مرتبہ کہیں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا ہم لوگ جو سر استعمال کرتے ہیں، جو گلا لگاتے ہیں اور جو آواز کا استعمال ہے، جو سوز ہے، جو سلام ہے، جو مرثیے سے پڑھتے تھے، ماشاء اللہ اللہ نے بڑی توفیقات دی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے ہم لوگ یہ پورے 2 مہینہ 8 دن کیا بلکہ پورا سال چاول کو ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن اگر نظر حسین ہو تو ضرور چکھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نفس کو پتہ چلتا ہے، جسم کو کیا آنکھوں کو کیا پتہ چلے گا، یہ بھی چاول وہ بھی چاول، یہ نفس ہے وہ بتائے گا اس چاول میں اور اس چاول میں بڑا فرق ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نفس جیسے جیسے پالش ہوتا جائے گا انسان کو چیزیں سمجھ میں آتی جائے گی۔ جتنا آپ بھائی پرواز کروں، میں چاہتا ہوں بڑے مقامات تک پہنچوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی بنوں، تو کیا کروں؟ جتنا ہو سکتا ہے پاکیزہ ہو جائے۔ اب میں جملے آپ کے سامنے رکھی، ساری تمہید اس لیے بنائی ان جملوں کے لیے۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ان للجسم 6 احوال، جسم کی 6 حالت۔ کتنی حالت ہے؟ الموت والحیات، میرے ساتھ ساتھ بولتے آئیے، الموت، موت اور حیات، المرض والصحت، بیماری اور تندرستی، النوم والیقظہ، نوم یعنی نیند، یقظہ یعنی بیداری۔ یہ بدن ہے، روح جب تک جڑی ہوئی ہے تو زندہ ہے، روح جب جدا ہو گئی تو مر جائے گی۔ اس بدن میں جریان خون، بلڈ سرکولیشن آپ کا ڈسٹرب ہوا، بیمار ہو گئے، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، اتنا تیل کھاتے ہو، اتنی چکنائیاں کھاتے ہو، اتنی دبادب چربی میں چربی کا استعمال کر رہے ہو، تکوں کے ساتھ چربی لگا لگا کے کھا رہے ہو، تو خون تو رکے گا تمہارا۔ شریعت نے بتایا حجامہ کرواؤ، اپنے جسم سے خون پیٹھ پر سے، ٹانگوں پر سے نکلواتے رہو، حجامہ کرواؤ، اللہ کے رسول نے کہا ساری بیماریوں سے محفوظ رہو۔ اور جو ہے یا نہیں، جسم بیمار ہو گیا، آپ نے حجامہ کیا، عالم محمد کی سنت پہ عمل کیا، ٹھیک ہو گئے، جسم ٹھیک ہو گیا، ٹھیک جسم دن بھر تھکے ہارے کام کاج سے گھر پہنچے، سو گئے، جسم سویا ہے، روح تو خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، خواب میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھوم رہے ہوتے، لیکن جسم کیا ہے؟ سو جاتا ہے۔ پھر یہی جسم ہے جب روح گھوم پھر کے واپس آ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، جسم بیدار ہو جاتا ہے۔ کتنی حالتیں ہوں گی؟ 6 حالتیں۔ ہم سب جسم رکھتے ہیں، سب کو ان 6 حالتوں کا بڑے اچھے سے پتہ ہے۔ ابھی روح جڑی ہوئی ہے، ہم زندہ ہے، روح جب نکل جائے گی موت واقع ہو جائے گی۔ نظام بدن خراب ہوا، جسم مریض ہو جائے گا، نظام بدن درست رہا، جسم ٹھیک ہے، تھک ہار کے رات کو سو گئے، جسم سو گیا، صبح اٹھ گئے، جسم بیدار ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح جسم کی 6 حالتیں ہیں، بالکل ویسے ہی روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ روح بھی زندہ ہوتی ہے، روح بھی مرتی ہے۔ توجہ چاروں بڑی، روح کی زندگی، روح کی موت پتہ ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ہم تو خالی بدن میں غرق ہیں، ہم تو خالی جسم کی فکر کرتے ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی جسم کی ہے، روح کا کبھی سوچا ہی نہیں، معرفت نفس کو کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ اور روح کی بھی 6 حالتیں، روح بھی مرتی ہے، روح بھی زندہ ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی ٹھیک ہوتی ہے، روح بھی سو جاتی ہے، روح بھی اٹھ جاتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں پوری توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی 6 حالتیں سن لیجیے۔ روح کی زندگی ہے کیا؟ روح کی موت ہے کیا؟ روح کی بیماری ہے کیا؟ روح ٹھیک کیسے ہوگی؟ روح سوتی کب ہے؟ روح اٹھتی کب ہے؟ میرے مولا نے فرمایا فحیاتها علمها، روح کی زندگی یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنے۔ آج جتنے اختلافات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جہالت بڑھ گئی، علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ کوئی علم کی بات کرے
نہیں سنی جاتی. جاہلانہ بات کر کے واہ واہ، اور جو ہے نہیں ہے. آج پورے بر صغیر میں کم سے کم میں بات کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی جاہل بیٹھے ہوئے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. لیکن جہاں علم کی بات ہوتی ہے تو لوگ ایسے سن رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. علم روح کی زندگی ہے، وَجَهْلُهَا مَوْتُهَا. روح اگر جاہل رہ جائے تو مر جاتی ہے. جہالت نفس کی موت ہے. جہالت کیا ہے؟ اسی لیے بہت سارے لوگ جن کو کہا تھا چلتی پھرتی لاشیں، جو ہے نہیں، یہ چلتی پھرتی لاش کیسے ہو گئی؟ چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، پھر بھی لاش ہے، اس لیے کہ روح مری ہوئی ہے. جسم تو زندہ ہے، ضمیر مر چکا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے. آگے بڑھیے. جسم بیمار ہوا، جسم ٹھیک ہو گیا. روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ کہا وَمَرَضُهَا شَكُّهَا. جب روح شک میں ہو تو وہ بیمار ہوتی ہے. بڑی توجہ چاہو. وَصِحَّتُهَا يَقِينُهَا. اور روح جب منزل یقین پر آ جائے تو صحیح ہو جاتی ہے. کوئی بھی عقیدہ ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، پتہ نہیں یہ معجزہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کرامت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ توحید والا عقیدہ جو بیان ہو رہا ہے، شک شک شک. اس کا مطلب روح بیمار ہے. دعوت شو علماء کے پاس، ذاکرین کے پاس متوجہ پوچھو، شک کی کیفیت سے نکل کر منزل یقین پر آ جاؤ. یقین پر آ جاؤ. جب یقین پر آ گئے روح ٹھیک ہو جائے گی، روح کی بیماری برطرف ہو گئی. روح سوتی کب ہے؟ کہا وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا. روح سوتی تب ہے جب غفلت کا شکار ہو جائے. روح اگر غافل ہے، یہ روح سو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کون کیا پڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، سنور رہے ہیں، میرے گھر میں حرام ہو رہا ہے، حلال ہو رہا ہے، پیٹ میں حرام جا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں. یہ سو رہی ہے روح. بیداری کب ہوگی؟ جب چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے. وَحِفْظُهَا يَقْظَتُهَا. جیسے ہی روح نے چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا اور روح بیدار ہونا شروع ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. روح کا مرض میرے مولا نے کیا بیان کیا؟ شک. روح کا مرض، شک کے بعض مراتب ایسے ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. من شک فی علی فقط کفر. حدیث رسول، جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو ہے نہیں ہے. روح کی بیماری ہے شک. روح کی بیماری کیا ہے؟ شک ہے. روح ہے جو شک کرتی ہے. بھائی علی سورج سے بات کر رہے ہیں، لوگ شک کر رہے ہیں. علی مردہ زندہ کر رہے ہیں، لوگ شک کر رہے ہیں. علی سر پہ ہاتھ رکھ کے عیسیٰ کی طرح شفا دے رہے ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ. یہ شک بدن کا تو نہیں ہے نا، یہ تو روح کی بیماری ہے. شک دور کیسے ہوگا؟ منزل یقین پر جب انسان آ جائے. اب مسئلہ یہ ہے علی کے فضائل کتنے بلند ہیں. علی آنکھوں سے دکھا رہے، لوگ پھر بھی نہیں مانتے. بھائی مردے کو ٹھوکر ماری، میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، اگر آپ یاد ہیں دوبارہ دہرا دو سبق. ذرا بابا سے بلند سلوات پڑھ دیجیے. آج سے 2 سال پہلے اسی ممبر سے پڑھا تھا، لیکن چونکہ موضوع سے مربوط ہے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. ایک شخص جو یمن میں مارا گیا تھا، 41 دن ہو گئے تھے، یاد آ رہے ہیں؟ یہی پڑھا تھا میں. لایا گیا اس جوان، مولا اس کو زندہ کر دیجیے. تمہارے نے کیوں زندہ کروانا چاہتے ہو؟ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. یہ شک. قاتل کون؟ شک دور کرنے کے لیے اور یقین حاصل کرنے کے لیے علی کے پاس آئے. توجہ چاروں میں نے موضوع سے مربوط کر دیا بات. شک تھا، قاتل کون ہے پتہ نہیں. اب شک دور کرنے، یقین حاصل کرنے در علی پر آ گئے. یا علی قاتل کا پتہ لگانے سے زندہ کر دیجیے. لیکن توجہ چاروں، خدا نے اپنے عقیدے کو ایسا بنائی اور مولا نے کہہ دیا بات ختم. مولا نے کہا میں تمہیں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، اسے زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ لوگوں کو آواز رکھیے، خوش رہے آپ کو. میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، اس نے اپنی چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی، اسے طلاق دے دی. چچا نے غصے میں آ کے اسے قتل کر دیا. چچا اس کا قاتل ہے.
اتنے سے جملے پھر میرے مولا علی کے لوگوں کا شک دور ہو جانا چاہیے. علی نے کہہ دیا بات ختم. توجہ ہے نہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. بھائی جب علی ابن ابی طالب نے کہہ دیا کہ قاتل وہ ہے, وہ ہے, اپنی معرفت, معصوم کا ارشاد ہے معصوم پر معرفت ایسے رکھو, امام پر معرفت ایسے رکھو کہ اگر اندھیری رات میں کہہ دے کہ دن ہے, توجہ, رات کے اندھیرے میں نہ جانا, علی کے کلام کو دیکھنا, کہنا دن ہے. اگر دن دھاڑے کہہ دے کہ رات ہو رہی ہے تو سورج کی روشنی کو نہیں دیکھنا, علی کی زبان. ایک بتا دیا, چچا کھاتے تھے, بیٹی کو طلاق دی تھی, اپنی غزل کو طلاق دی, چچا نے مار دیا, مسئلہ حل ہو گیا. یقین آ جانا چاہیے ہر ایک کا مزاج برابر نہیں ہوتا. معرفت نفس سے مجھے جملے کہنے پڑتے ہیں. بھائی دیکھیے یہاں مثلا 250 300 400 جتنے بھی 500 کے قریب لوگ اگر بیٹھے ہوئے, باہر بھی میرے بھائی مجھے سن رہے کھڑے ہوئے, تو ہر ایک کا یقین ایک جیسا نہیں ہے. کوئی جلدی سمجھتا ہے بات کو, کوئی دیر سے سمجھتا ہے, کوئی فوراً قبول کرتا ہے, کوئی نعرہ بھی لگا دیتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نعرے والے نے نعرہ کیوں لگایا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ الگ الگ مزاج ہے, سب مولا کے چاہنے والے ہیں. اب اس میں جو لے کر آیا تھا مولا کے پاس وہ تو چاہنے والا تھا, اس کو تو علی کی بات پہ یقین ہے, علی نے کہہ دیا تو بھائی, لیکن کہنے لگا مولا میرے ساتھ 50 بندے اور بھی ہیں. یہ تو چاروں بڑی توجہ. مولا میں تو مان لوں گا, انہیں کیسے بتایا جائے؟ تو اگر یہ لڑکا خود زندہ ہو کے یہی کہہ دے جو آپ کہہ رہے ہیں. بڑی توجہ چاروں. زمانے نے علی کو نہ سمجھا. کیوں نہیں سمجھا؟ میں معجزہ تو پڑھ چکا ہوں, پہلے کمپلیٹ بھی کر دوں گا, لیکن یہ میرے موضوع سے مربوط ہے. حدیث سے معصوم, من لم یعرف نفسہ لم یعرف غیرہ, جو اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ دوسروں کو کیا پہچانے گا. جس کو اپنی معرفت نہ ہو وہ دوسروں کی معرفت کیا رکھے گا. ابھی معاشرے میں بڑے لوگ گھوم رہے ہیں, اس کو لوگوں کی بڑی پہچان ہے, اس کو اپنی خود نہیں پہچان, اس کو دوسروں کی کہاں سے پہچان ہوگی. تو علی کو نہ سمجھنے کی وجہ میں نے ذکر کر دی, علی کو نہ پہچاننے کی وجہ میں نے بیان کر دی. جو اپنے آپ کو نہ پہچانے علی کو کیا پہچانے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا زندہ کر دیجیے. مولا نے خمبر سے کہا خمبر کوفے والوں کو بلاؤ, علی کو توحید بھی تو بچانی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں تو فوراً علی اللہ کا نعرہ لگا دیتے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, بگڑے ہوئے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم سدھرے ہوئے ہو. مجھے 7 سال ہو گئے, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میں جن لوگوں میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ سدھرے ہوئے ہیں. میں نے اور جگہوں پہ بھی مجلسیں پڑھی, ایک جگہ میں نے فضائل پڑھے, ایک ہی مجلس کے بیچ میں علی اللہ کا نعرہ کسی نے لگا دیا, میری مجلس کے بیچ میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ فضائل سنتے کچھ سمجھتے. الحمدللہ آپ لوگ نعرہ حیدر لگاتے ہیں, آپ کی عقیدت. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلامات پڑھیں. خمبر کوفے والوں کو بلاؤ, میسم کوفے والوں کو بلاؤ, عمار کوفے والوں کو بلاؤ. سب جمع ہو گئے, پورا کوفہ جمع ہو گیا. یمن سے جوان لاش لائی گئی ہے, 41 دن ہو گئے مرے ہوئے, 41 دن ہو گئے. مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی, پہلے اس خالق کو سجدہ کیا. علی نے رب کو تو پہچانوانا ہے نا, اگر علی نہ ہوتے تو لوگ رب کو نہ پہچانتے. 2 رکعت نماز ادا کی, سجدہ. اس کے بعد علی کو یہ بھی بتانا ہے کہ میرے بھی کچھ فضائل ہے, ورنہ ایسے احمق موجود تھے جو یہ کہتے علی کا کیا کمال ہے, اللہ نے زندہ کیا ہے. توجہ توجہ توجہ. ایسے احمق بڑے تھے وہاں پر جو یہ کہتے علی کا کیا کمال ہے, اللہ نے زندہ کیا, علی نے دعا مانگی, اللہ نے دعا پوری کر دی. آج بھی ایسے احمق بہت نظر آ جائے گے جو کہتے دعا مانگی دعا پوری ہو گئی. ان احمقوں کو
جواب دینے کے لیے، توجہ، ان احمقوں کو سدھارنے کے لیے، ان احمقوں کو ہدایت دینے کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد علی نے مردے پہ ٹھوکر ماری. توجہ، علی نے مردے پہ ٹھوکر ماری، کہا اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، 7 پشتوں تک نام لیے جو خاندان والوں کو بھی نہیں پتا تھے. اٹھ کھڑا ہو. وہ جوان کھڑا ہو گیا. جو جملے مولا نے کہے تھے وہی جملے. مولا مجھے میرے چچا نے فضل کیا، میں نے اس کی بیٹی سے شادی کی تھی، پھر طلاق دے دی، اس نے مجھے قتل کیا. دیکھیے اب منزل یقین پر میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. مولا نے کہا جاؤ یمن جا کر سب کو بتاؤ. اللہ اکبر. یہ جب میں جملہ پڑھتا ہوں مجھے کچھ آنے لگتا ہے. جاؤ جا کے یمن والوں کو بتاؤ کہ تمہیں تمہارے چچا نے قتل کیا ہے. مسکرا کے کہنے لگا مولا اگر پھر وہاں مار دیا تو اب کون زندہ کرے گا؟ مولا آپ لوگ کو اب توجہ چاہ رہا ہوں، پیغام دینے لگا ہوں کیونکہ موضوع ایسا ہے یہاں سے میں یوں گزر نہیں سکتا ہوں. علی نے مردے کو زندہ کر دیا. لوگ کہنے لگے علی رب ہو گئے، علی اللہ ہو گئے. ایک طرف تو یہ اس کو کہتے ہیں قلوب، نفس ضعیف ہے. پہلی سمجھ میں نہیں آیا نا، سمجھ میں نہ آیا تو آپ نے کہا اللہ ہی ہو سکتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آیا تو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں. فرق کہہ دیجیے اللہ ہے. کچھ جو مقصر تھے جن کے نفس ضعیف تھے نعوذ باللہ کہنے لگے علی نے جادو کر دیا. کہنے لگے ہم نہیں مانتے علی کے معجزے، اللہ نے زندہ کیا، ہم نہیں مانتے. ایک اللہ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا. اس کو بیلنس کیسے کروں؟ میرے موضوع پر آ جائیے. معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچانو. تھوڑا تھوڑا علی سمجھ میں آنے لگے. آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، طہارت پاکیزگی نفس کا خیال کرو، تو تھوڑا تھوڑا علی سمجھ میں آنے لگے گا. علی نے جواب دیا دنیا کو. اس سوال کا جواب تو دینا تھا. وہ کہہ رہے اللہ، وہ کہہ رہے جادو ہو گیا، وہ کہہ رہے میں نہیں مانتا. مولا نے جب ٹھوکر ماری، توجہ، جب ٹھوکر ماری تو سورہ بقرہ کی وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں میں یہ ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِبَعْضِهَا والی آیت ہے کہ ہم نے جو ہے گوشت کے ٹکڑے پر بنی اسرائیل کے مردے کو مارا. بنی اسرائیل میں بھی تو ایک بندہ مارا گیا تھا نا. سورہ بقرہ دلیل ہے، قرآن میں موجود ہے. ہم نے اس بنی اسرائیل کے مقتول کو کٹی ہوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے پر رکھا. مردہ بول پڑا، مردہ زندہ ہو گیا. علی نے آیتیں پڑھنا شروع کی کہ قرآن میں موجود ہے کہ کٹی ہوئی گائے کے گوشت پر مردے کو رکھا گیا، مردہ زندہ ہو گیا. علی نے ٹھوکر مار کر کہا اس گائے سے کہیں زیادہ علی کی ٹھوکر میں طاقت ہے. مسئلہ یہ ہے تم گائے کا معجزہ تو مان لیتے ہو، علی کا معجزہ نہیں مانتے. نفس کتنا گھٹیا ہو گیا، نفس کتنا مردہ ہو گیا. سامنے آنکھوں دیکھا، علی کی ٹھوکر دیکھ رہا ہے، ٹھوکر لگی، مردہ کھڑا ہو گیا. پھر بھی نہیں مانتا. یہ نفس ہے جو نہیں مانتا، نہیں مانتا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری زندگی تم حافظ قرآن بن گئے، ساری زندگی سورہ بقرہ پڑھتے رہے. اب یہ الگ بات ہے مجھ کو ساری زندگی بھی پڑھ کے یاد نہیں ہوئی، اس نے تو یاد کیا ہے. اسی سورہ بقرہ میں لکھا ہے، اسی سورہ بقرہ میں موجود ہے. گائے کاٹا گیا، گوشت کے لوچڑے پر مقتول کو رکھا گیا، مقتول زندہ ہو گئے. آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ گائے کے کٹے ہوئے پیس سے مردہ کیسے زندہ ہو گیا. نہ شیعہ نے اعتراض کیا، نہ سنی نے اعتراض کیا، سب نے مان لیا. لیکن جب علی نے ٹھوکر ماری، علی کی ٹھوکر کٹی ہوئی نہیں ہے، علی کے بدن سے متصل ہے. یقیناً ایک گائے کیا بنی اسرائیل کی سینکڑوں گائے، بلکہ مثال ہی ٹھیک نہیں ہے کہ خود مولا نے دی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا آواز بلند سلام. یہ سارے کے سارے معاملات کس کے ہیں؟ نفس کے.
نفس سے شک کرتا ہے، نفس سے قبول کرتا ہے، نفس سے سو جاتا ہے، نفس سے اٹھ جاتا ہے، نفس ہے جو مردہ ہے، نفس ہے جو جی رہا ہے، نفس ہے جو ہمیں حسین پر رونے پر مجبور کر رہا ہے۔ نفس اچھا ہے، پاکیزہ ہے، لمبے چوڑے طویل مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنے ہم نے ایسے علماء کو دیکھا نام حسین سنتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حسین کا نام اثر رکھتا ہے، حسین کے نام میں تاثیر ہے۔ تاثیر کس کے لیے؟ نفس کے لیے۔ نفس اگر مرتب ہو گیا، نفس اگر اچھا ہو گیا، حسین 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 آنسو بہنا شروع ہو گیا۔ مشہد مقدس میں بہت بڑا نام گزرا ہے آیت اللہ سید ہادی میلانی۔ میں نے پہلے اپنا پہلا اشرا تھا، اس میں نے اسی ممبر سے اس بات کو ذکر کیا تھا مصائب پڑھتے ہوئے۔ تو سید ہادی میلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا جو ان کے پاس نوکری کرتا تھا، کہا کہ جاؤ مشہد میں جو ماتمی انجمنیں ہیں، خدا ہمارے ماتمی نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ ہم لوگ مجلس پڑھتے 1 گھنٹہ، یقین جانی یہ امامہ جو ہے مہینے چلنے والا امامہ یہاں 10 دن اشرے میں کھل جاتا ہے، پسینہ اچھلا آتا ہے۔ جہاں ہم لوگ ایک مجلس اگر روزانہ پڑھیں، میں 4 مجلسیں روزانہ پڑھ رہا ہوں، ڈیلی کپڑے تبدیل کرنے پڑے، پسینے میں شراب ہے۔ 1 گھنٹے کی مجلس، یہاں ہمارے کے نوجوان 3 گھنٹے کھڑے ہو کر مولا کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مجھے عزیز ہے یہ نوجوان، صلوات پڑھ دیجیے۔ خادم کہتے ہیں مجھے قبلہ آیت اللہ سید ہادی میلانی نے کہا کہ مشہد کی جو ماتمی انجمنیں ہیں، جو ماتمی سنتیں ہیں، ان میں دیکھو جا کے چیک کرو کھڑے ہو کر، جب نوحہ ہو رہا ہوتا ہے، جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے، کون سا جوان ہے جو بہت زیادہ نام حسین پر روتا ہے؟ کون سا جوان ہے جسے نام حسین سن کے رونا ہے، تو حسین سے بڑی شدید عقیدت رکھتا ہے، بڑی شدید محبت۔ خادم کہتا ہے میں گیا اور 8-10 جوان ڈھونڈ کے لایا، جنہیں میں نے دیکھا وہ مسلسل مجلس میں رو رہے تھے، ماتم میں رو رہے تھے، سنگت میں رو رہے تھے، ماتم کرتے ہوئے رو رہے، نکلتے ہوئے بھی بارگاہ سے آنکھوں میں آنسو، حالت ان کی عجیب ہے۔ لے کر ادب قبلہ نے کہا سب کو باہر ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور ایک ایک کر کے میرے کمرے میں بھیجتے جاؤ۔ تو میں ایک کر کے بھیجتا گیا، ایک کو بھیجا جب وہ واپس آیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دوسرے کو بھیجا جب وہ واپس آیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تیسرے کو بھیجا جب وہ واپس آیا آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہہ رہے میرے اندر تجسس پیدا ہوا یہ ہو کیا رہا، جو جا رہا ہے روتا ہوا آ رہا ہے۔ کہہ رہے میں ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھنے لگا اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ 4تھا جوان اندر گیا تو میں نے دیکھا قبلہ نے اس سے پوچھا کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ ایک دفعہ سوال کیا کہ اللہ جی قبلہ مولا کی کھا رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ قبلہ نے دوبارہ پوچھا تم واقعہ حسین سے محبت کرتے ہو؟ جی جی قبلہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تمہیں زہرا کے لال سے کتنی محبت ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قبلہ میرا حسین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ میرا حسین۔ ادھر آنکھوں میں آنسو آئے، قبلہ نے برابر سے کفن نکالا، اس جوان کے آنکھوں صاف، آنسو صاف کیے آنکھوں سے، کفن پہ ملنا شروع کر دیے۔ یہ عزادار کے آنسو ہیں، قبر میں لے کے جاؤ گا میری بخشش ہو جائے۔ خدا ان آنسوؤں کو سلامت رکھے، جوانوں کو سلامت رکھے جو اپنا سینہ پیٹتے ہیں حسین۔ آج اس پورے عشرے کی سب سے منفرد مجلس ہے، اس شہید کا ذکر کرنا ہے، اس پہ آنسو خود بخود بہتا ہے، نام لو آنسو آ جاتا ہے۔ تو سب سے چھوٹا لیکن سب سے بڑی پیاس ہے اس کی۔ پانی جن کی ملکیت تھی وہ پیاسے رہ گئے۔ جب مخدومہ کونین کا عقد ہوا ہے فاطمہ زہرا کا، تو رسول اللہ نے پوچھا بیٹے تمہارا مہر 500 درہم رکھا گیا؟ تو فاطمہ زہرا نے کہا بابا کائنات کی ساری عورتوں کا مہر درہم و دینار ہوتا ہے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ میرا بھی مہر اتنا ہوگا درہم و دینار۔
جیسے ہی بیوی نے یہ جملے کہے اپنے بابا سے کہ میرا مہر بھی درہم و دینار کی شکل میں ہوگا، فوراً جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے جنت کی 2 نہریں اللہ نے مہر میں رکھی ہے، اس کائنات میں 2 نہریں اللہ نے مہر میں رکھی ہے، ایک نہر کا نام ہے نہر فرات، یہ مہر ہے مخدومہ کونین۔ آج زہرا کے بچے پیاسے ہیں، جو ننھا مجاہد جس کا ذکر کرنا 6 مہینے کا علی اصغر، رجب 10 رجب میں ولادت ہوئی ہے، 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا ہے۔ حساب کرتے جائیے میرے ساتھ ساتھ، جس شہزادے کی ولادت 10 رجب ہے، 10 شعبان کو 1 مہینے کا ہو گئے، 10 ماہ رمضان کو 2 مہینے کا ہو گئے، 10 شوال کو 3 مہینے کا ہو جائے، 10 ذیقعدہ کو 4 مہینے کا ہو جائے، 10 ذی الحج کو 5 مہینے کا ہو جائے، 10 محرم کو اصغر پورے 6 مہینے کا ہو جائے۔ عجیب روایت سے مقتل نے لکھی ہے، آل محمد پہ اصغر کا غم بڑے زور سے دل پہ لگا۔ 5ویں مولا نے عقبہ ابن بشیر اسدی سے کہا، عقبہ ہم تم بنی اسد سے ایک خون کے طلبگار ہیں۔ کہنے لگا مولا کس کے خون کا؟ حرملہ بنی اسد کا تھا، تم نے ہمارا علی اصغر اجرکم علی اللہ۔ بڑی عجیب شہادت ہے۔ قاتلوں سے بدلہ لینا شروع کیا، ایک ایک کر کے قاتلوں کو مارنا شروع کیا۔ میرے چوتھے مولا کو خبر دی گئی، مولا مختار قاتلوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کر رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا مجھے اتنا بتاؤ حرملہ کا کیا بنا؟ کو خبر دی گئی کہ مولا حرملہ کا پوچھ رہے، بڑا گہرا غم ہے آل محمد کے دل پر۔ عجیب روایت ہے، جب حسین آئے میدان کربلا میں آواز بلند کی، حل من ذاب من یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنی، حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو غریب زہرا کی فریاد سنے، کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے، کوئی ہے جو حسین کے ساتھ ہے، کوئی ہے جو علی کی بیٹی زینب کا دفاع کرے۔ ایک خیمے میں زین العابدین ایک چھڑی اٹھا کر کھڑے ہو گئے، میرے بابا نے مدد کے لیے پکارا ہے، میں جا رہا ہوں، ام کلثوم سجاد کو روکو، یہ میرے بعد حجت اللہ ہے، یہ میرے بعد امام ہے، اگر یہ نہ رہا تو نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ زین العابدین کو روکا، دوسرے خیمے کی طرف آئے، یہ کیسا گریہ ہے، یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا کوہرام ہے کہ مولا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ نجرکم اللہ، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ زینب کبریٰ علی اصغر کو لے کر آئی، اے میرے بھاجائے حسین، اے میرے بھائی حسین، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اگر کوئی سبیل ہو سکے بچے کو لے کر جائیے، شاید اشقیاء کے دل میں رحم آ جائے، کوئی رحم کھا کر تھوڑا پانی پلا دے۔ لے کر چلے حسین، فوجی اشقیاء کے سامنے اصغر کو لے کر آئے، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے میں پانی پی لوں گا تو پوری تمہاری فوج الٹ جائے گی، میں جنگ کرنے لگوں گا، تو اصغر بچہ ہے اسے پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ جملہ سنو، ابا ترونہ کیف یتلظی اطشانا، تم نہیں دیکھتے یہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، جملے عجیب ہے، مجھے عرض کرنے دیجئے، آج تھوڑے سے مسائل لمبے ہو جائیں گے۔ تم نہیں دیکھتے یہ کیسے
مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. عربی دقیق زبان ہے, ہر معنی کے لیے الگ الگ لفظ ہے. مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جائے, علماء لغت نے لکھا جب ساحل پہ مچھلی آتی ہے کافی دیر اوپر سے نیچے پھڑپھڑاتی رہتی ہے, زمین پہ مارتی ہے, ہوا میں اڑتی ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, اس کو تلزہ نہیں کہتے. دوسرا مرحلہ جب پھڑپڑا کے بے دم ہونے لگتی ہے, اب زمین پر یوں پھڑپڑانے لگتی ہے, اسے بھی تلزہ نہیں کہتے. تیسرا مرحلہ جب بالکل بے دم ہو جائے, جب جان نکلنے والی ہو, اب صرف لبوں کو ہلاتی ہے. اب اگر پانی میں ڈال دو مچھلی کو پھر بھی نہیں بچتی. حسین کہہ رہے تھے اصغر کے لب ہل رہے ہیں, اگر پانی پلا دو شاید پھر بھی نہ بچے, لیکن میں نہیں چاہتا میرا بچہ پیاسا ہے. فوج اشقیا میں ہلچل مچ گئی. یزیدی منہ پھیر کے رونے لگے, کہنے لگے یار ہم بچے مارنے تو نہیں آئے تھے. دشمن کی فوج رو رہی ہے, انقلاب برپا کر دیا علی اصغر کی آمد نے. عمر ابن سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین, حرملا حسین کو حسین کا جواب دو. کہا کیسے جواب دوں؟ کہا تیر کو جوڑو. مقتل کا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. حسین ابن علی اصغر کو لیے کھڑے ہیں, حرملا نے تیر جوڑا. کہا امیر نشانہ کہاں کروں؟ کہا تجھے گلے کی سفیدی دکھ رہی ہے, سفیدی کا نشانہ لے. تیر کا کام ہوتا ہے چھیدنا, تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا, لیکن اتنا چھوٹا اصغر ہے, اتنا ننھا علی اصغر ہے. اصغر کا قد چھوٹا, تیر اس سے بھی بڑا ہے. ارے یہ تیر عباس کو مارا تو زمین پہ گر گئے تھے. حرملا نے تیر چلایا, تیر نے چھیدا نہیں. فَطَبَعَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ, گلے کو کاٹ دیا, بچے کا سر جلا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بڑا عجیب مرحلہ ہے حسین کے لیے. اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لیا, بارنا یہ خون اگر زمین پر پھینک دیا کوئی اناج نہیں ہوگے گا, آسمان کی طرف پھینک دیا بارش نہیں ہوگی. حسین نے اصغر کا خون چہرے پہ مل لیا, دنیا والوں کو آفتوں سے بچا لیا. لے کر چلے حسین اصغر کو, پہنچے ہیں خیمگاہ کی طرف. رباب کو بلایا ہے, رباب ماں ہے نا, رباب کا دودھ خشک ہے, خالی جھولا جھولا رہی ہے, اصغر کو یاد کر رہی ہے. رباب میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ مولا آپ میرے والی لگتے ہیں, آپ میرے وارث لگتے ہیں. رباب تیرے بچے کو پانی نہ پلا, تلوار سے قبر کھو دی. اکیلا شہید ہے کربلا کا جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. حسین کو منظور نہیں تھا اس کا سر کٹے اور نوکے نیزہ پر جائے. تلوار سے قبر کھودنا شروع کی, اصغر کو قبر میں لٹایا. پیچھے سے کسی بیوی کے گریے کی آواز آئی. یہ کون ہے؟ یہ رباب ہے, رباب جو روتی جا رہی ہے, کہتی جا رہی ہے مولا مجھے اپنے چاند کی ایک زیارت ہو. دو جملوں کی اور زحمت, ابھی زیارت کو روکیے, دو جملوں کی اور زحمت. جھولا آئے گا شہزادے کا, پھر سب نے زیارت کرنی ہے. دفنا دیا حسین نے اصغر کو. عزاداروں رباب کے پاس جلا ہوا خالی جھولا رہ گیا. خدا ان ماؤں کی جن کی گود خالی ہے, اللہ ان ماؤں کی گود کو بھرے آج کے ان جملوں کے صدقے میں. ساری زندگی رباب جھولا جھلاتی رہی. نجف کے ایک مرجع نے جملہ پڑھا ہے, غضب کا جملہ, قیامت کا جملہ, میں اسی پہ ختم کر دوں گا. ساری زندگی رباب بیٹھی جھولا جھلاتی رہی. رباب وہ ہے جو کبھی سائے میں نہ آئی. جب کہتے تھے سائے میں کیوں نہیں آتی, رو کر کہتی تھی میرا سایہ حسین تھا, وہ تو دھوپ میں پڑا رہ گیا, میں کیسے سائے میں آ جاؤں. ساری زندگی دھوپ میں بیٹھی خالی جھولا جھلاتی رہی. ایک شعر پڑھتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. ما خلتو ان السهام للفتام, آخری جملہ
ولکن ارتنی جہرت الایام، اصغر بیٹے میں ماں ہوں، اصغر بیٹے میں ماں ہوں، اصغر بیٹے ماں کی مامتہ ہوتی ہے، اصغر بیٹے کوئی بھی ماں جب اپنے بچے کا دودھ چھڑاتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے لقمے دیتی ہے، نرم نرم نوالے دیتی ہے، اس طرح دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ بیٹے میں نے سوچا بھی نہ تھا تیرے سے شعبہ سے تیرا دودھ چھڑایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ مات بحسین۔